الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز، محترم اور مکرم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے. اس آیات کے پہلے حصے میں اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں، یتیم، مسکین، محتاج لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور پھر عام لوگوں کے ساتھ اپنی گفتگو میں نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بول چال کا حکم دیا اور اچھے اخلاق اپنانے کا حکم دیا. آج کے اس درس کے اندر جو آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا حکم دیا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، اے بنی اسرائیل، تم میں سے چند لوگوں کے، گنے چنے لوگوں کے علاوہ تم سب نے منہ پھیر لیا، ہمارے احکامات کی طرف توجہ نہ کی اور ہمارے احکامات سے منہ پھیر دیا، تم نے اعراض کر گئے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہی پھرنے والے ہو. یہ کون لوگ پھرے تھے؟ سب کے سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ان کے بعد کے جو بنی اسرائیل تھے، ان کی امت یا بعد کے بنی اسرائیل، ان پر جب احکامات فرض ہوئے، چند لوگوں کے علاوہ سب نے جو ہے منہ موڑ لیا. وہ چند لوگ وہ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات پر عمل کیا، بعد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کی شریعت پر بھی عمل کیا. ان کے بعد امام الانبیاء، سرور دو جہاں، رحمت دو جہاں، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر کے بیعت کی. یہ وہ لوگ ہیں. ان چند لوگوں کے علاوہ باقی اکثر لوگ جو ہے وہ ان احکامات سے پھر چکے تھے. محترم سامعین کرام، نماز کا ذکر فرمایا، نماز کو ادا کریں. قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کی پابندی رکھو اور شرک کرنے والوں میں مت رہو. علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی عجیب و غریب بات فرمائی کہ نماز کی پابندی کرو اور مشرک نہ بنو. گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر نماز کو شرک کے مقابلے میں رکھا ہے کہ نماز چھوڑنے والا گویا کہ مشرک ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز قائم رکھو اور شرک میں داخل مت ہو. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. محترم سامعین کرام، نماز بندے اور رب کے درمیان ایسا خوبصورت تعلق ہے کہ اس تعلق کی مثال کسی اور چیز میں نہیں ملتی. جس کو نماز کی لطف اور اس کی حقیقی لطف اور سکون میسر آ گیا تو اس کے لیے نماز کو چھوڑنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ مچھلی کا پانی کے بغیر زندہ رہنا. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی، جب کسی کو نماز کا لطف مل جائے، نماز کا کسی کو مزہ نصیب ہو جائے، رب کے ساتھ انسان کا جب رشتہ مضبوط ہو جائے نماز کے ذریعے،
پھر نماز کو چھوڑنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو سکون انسان کو نماز میں حاصل ہوتا ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر اپنا سر جھکاتا ہے، وہ ایسا محسوس کرتا ہے میں نے ساری دنیا کو فتح کر لیا۔ آپ اندازہ بھی لگائیں کبھی جا کر، جب آپ سجدے میں سر رکھیں گے یوں محسوس ہوگا کہ آپ نے ساری دنیا کو فتح کر لیا۔ ایک قلبی روحانی سکون آپ کو نصیب ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اللہ رب العالمین نے بڑا اہم فرض عطا فرمایا، لیکن نماز سے پہلے پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے، طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم کچھ باتیں وہ عرض کریں گے جو نماز سے پہلے ہمیں مکمل کرنی ہے اور ان کو حاصل کرنا ہے۔ نماز سے پہلے طہارت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تمہارا ارادہ ہو کہ اٹھ کر نماز قائم کرے اور نماز ادا کرے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے منہوں کو دھو، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو، پاک صاف ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پاکیزگی کا حکم دیا۔ صفائی نصف ایمان ہے میرے عزیز دوستو۔ انسان کو چاہیے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے اچھی طرح پاکیزگی اور طہارت حاصل کرے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اچھی طرح وضو کر کے نماز ادا کیا کرو، اس لیے کہ میدان محشر میں جہاں اولین آخرین کی امتیں جمع ہوں گی، تمام انبیاء کرام کی امتیں موجود ہوں گی، سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا وہاں سے لے کر سب سے آخر میں پیدا ہونے والے ہر انسان تک ساری مخلوق کے مرد عورت میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ وہاں پر میں اپنی امت کو یوں پہچانوں گا کہ ان کی پیشانی اور ان کے وضو کرنے والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے تم اس نور کو زیادہ حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ وضو کر کے نماز ادا کیا کرو، اس لیے کہ تمہاری پہچان تمہارے وضو کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کو کسی نہ کسی علامت سے پہچانے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی پہچان دو چیزوں سے کروں گا، ایک ان کی پیشانی روشن ہوگی، اور نمبر دو جس اعضاء پر وضو کے درمیان پانی لگا نا وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، چہرہ، ہاتھ، منہ، پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ پہلے وضو کی طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ سب سے پہلے انسان جس کا وضو ٹوٹ جائے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی سے جسم سے کوئی ہوا خارج ہو جائے، یا چھوٹا بڑا اس نے پیشاب کر لیا، یا اس کو الٹی آ گئی، منہ بھر کے الٹی آئی، یا اس کے جسم سے کہیں خون نکل جائے، یہ علامتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا وضو قائم نہیں رہتا۔ اسی طرح یہ وضو جب انسان کا ٹوٹ جائے تو سب سے پہلے انسان استنجا کرے۔ استنجا کب کرے گا؟ جب انسان پیشاب پخانے سے فارغ ہو تو پھر استنجا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی گیس وغیرہ ہوگی یہ پیٹ میں جس کی وجہ سے وضو مکمل نہیں رہتا، یا انسان کے جسم کا کوئی خون کہیں سے نکل گیا اور وہ خون اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہوئے زخم سے بہہ گیا، اب اسی طرح الٹی ہوگی کسی کو، باوضو تھا کہ ہو چکی، تو معدے سے جو چیز خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا۔ اب وضو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے استنجا کرنا ہے۔ استنجا صرف اور صرف پیشاب پخانے کی صورت میں کرنا ہے۔ خون نکل جائے یا جسم سے کوئی ہوا خارج ہو جائے اس سے آپ کو استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے سنت کے مطابق پاک صاف پانی لینا ہے۔ پاک صاف پانی لے کر، یاد رکھیں عموماً لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اپنے خشک ہاتھوں کو کبھی بھی برتن کے اندر پانی میں مت ڈالیں، اس سے پانی مکروہ ہو جاتا ہے۔
اور خاص طور پر جب صبح اٹھیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے جاگے تو اس وقت تک پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو نہ لے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے این باتت یدہ، اس کا ہاتھ رہا رات کہاں پر رہا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، اس کے بعد پانی کے اندر اپنے ہاتھ ڈالیں۔ جس برتن سے، جس مگ وغیرہ سے آپ اپنی بالٹی میں، اپنے برتنوں میں پانی ڈالتے ہیں اس کو پہلے دھوئیں، کیونکہ رات کو نہ معلوم اس برتن میں کیا چیز آ کے رات رہی اور کس چیز نے ہاتھ لگائے۔ چھوٹے بچے عموماً جو ہے گندے ہاتھ لگا دیتے ہیں، آپ کی نماز میں فرق آتا ہے۔ پانی بڑی احتیاط کیا کریں، پانی کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ پانی ڈالیں، پانی ڈالنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ جب 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے اس کے ساتھ آپ نے دل میں طہارت اور صفائی کی نیت کرنی ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے کی نیت سے یہ اپنے جسم کو پاک کر رہا ہوں، یہ آپ نے دل میں نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا وضو شروع کریں، ہاتھ دھوئیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد کلی کریں۔ کلی کرنے کے ساتھ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ مسواک استعمال کریں۔ اگر مسواک نہیں ہے اپنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اپنے دانتوں کو اچھی طرح دھوئیں، صاف کریں، رگڑ کے صاف کریں تاکہ آپ کے منہ کے اندر کوئی میل کچیل یا آپ کے منہ سے کوئی بدبو وغیرہ نہ آئے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے اے لوگوں لہسن کھا کر اور بدبودار چیز کھا کر مسجد کو نہ جایا کرو، اس لیے کہ مسجد میں اللہ کی مخلوق انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی رہتے ہیں، اور فرشتے 2 چیزوں سے 3 چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، کتے سے نفرت کرتے ہیں، دھوئیں سے نفرت کرتے ہیں، اور بدبودار چیزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ مسجد میں اللہ کے فرشتے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی بدبودار چیز لے کر مسجد مت آنا، کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر مسجد مت آنا۔ اچھی طرح دانتوں کو رگڑ کر صاف کریں۔ مسواک کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا مسواک کیا کرو اس لیے کہ مسواک منہ کو صفا کرتی ہے، صاف کرتی ہے، منہ کے لیے صفائی ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے لیے وضو کرنے کے وقت وہ کیا کرے، مسواک کرے اپنے وضو میں، تو یہ 2 رکعت جو اس نے مسواک کر کے وضو کر کے ادا کی ہیں ان 70 رکعت نماز سے افضل اور بہتر ہے جو بغیر مسواک کے وضو کیا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ علماء نے اس کے بڑے فائدے بیان فرمائے مسواک کرنے کے۔ مسواک کرنے کے ساتھ جو نماز آپ ادا کریں گے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ملے گا، اور یہاں تک علماء نے لکھا جس شخص کو مسواک کرنے کی عادت ہو وضو کے وقت مرتے دم اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ جاری فرماتے ہیں، اور جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے مسواک اچھی طرح کر کے دانتوں کو صاف کریں، 3 مرتبہ کلی کریں، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں۔ لوگ عموماً دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر، یا کوئی لوگ بائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے ہیں، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں، بائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کریں 3 مرتبہ، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے، آپ کی پیشانی کے بالوں سے لے کر یہ آپ کی جو ٹھوڑی ہے گلے کے اوپر اس کے نیچے تک، دائیں کان سے لے کر بائیں کان کی لو تک، یہ مکمل چہرہ ہے، اس کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ داڑھی میں خلال کریں، اپنی انگلیاں ماریں اور منہ کو اچھی طرح صاف کریں۔ اس کے بعد چہرہ دھونے کے بعد اپنے دونوں بازو میں سے پہلے دائیں بازو کو دھوئیں، پھر بائیں بازو کو دھوئیں۔ کہاں تک دھونا ہے، انسان کی کوہنی کی جو ہڈی ہے اس ہڈی سمیت آپ نے اپنے بازو کو دھونا ہے۔ 3 مرتبہ ایک بازو کو، 3 مرتبہ دوسری بازو کو، 3 بار پانی ڈال کر دھونا ہے۔ اس کے بعد چہرے کے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح فرض صرف 1/4 حصہ فرض ہے، پورے سر کا حصہ مسح کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ ہمیں سنت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے، پورے سر کو دھونا چاہیے۔
آپ کو ہاتھ گیلا کر کے اپنے پورے سر پر پھیر لینا چاہیے۔ اس کے بعد کانوں کا مسح ہوتا ہے، شہادت والی انگلی جو ہے اس سے آپ اپنے کانوں کے اندر کا مسح کریں اور اپنے انگوٹھے سے کانوں کے باہر والے حصے کا مسح کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی اپنی انگلیوں کا جو پشت ہے اس سے آپ اپنی کمر اس کا گردن کا مسح کر لیں۔ یہ مسح مکمل کرنے کے بعد پہلے دائیں ہاتھ پاؤں کو دھوئیں، پھر اس کے بعد بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھوئیں اور پاؤں کی انگلیوں کے اندر اچھی طرح خلال کریں تاکہ کوئی جگہ ایسا خشک نہ رہ جائے۔ اپنے ٹخنوں سمیت پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا، یہ ہے وضو کا طریقہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد جب اس کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپکیں، اللہ رب العالمین ان پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جسم سے آخری قطرہ جب ٹپکے گا پانی کا اس کے ساتھ آخری گناہ ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا درجہ ہے! آپ کے گناہ پہلے سے ہی معاف ہو جائیں گے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس کے بعد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شخص وضو اچھی طرح کرے، وضو کرنے کے بعد اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے اور کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب بندہ وضو کرنے کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ کلمہ شہادت پڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، چاہے وہ جس دروازے سے داخل ہو۔ کتنی بڑی عظمت اور فضیلت! ابھی آپ نے نماز شروع کی نہیں ہے، جنت کے دروازے آپ کے لیے کھل چکے ہیں، گویا کہ نماز ادا کی اور جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے وضو کا طریقہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے وضو کریں تاکہ ہمارا وضو جب اچھا ہوگا، صفائی اچھی ہوگی، پاکیزگی صحیح ہوگی، جسم کا کوئی بال خشک نہیں رہے گا، وضو اچھی طریقے سے کریں گے تو ہمارے لیے نماز کے اندر لطف، سکون اور دلی ایک راحت نصیب ہوگی، جس کی وجہ سے ہماری نماز پڑھنے میں ہمارا دل لگے گا اور ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو اچھی طرح ادا کر سکیں گے۔